ترقی یافتہ قوموں میں، معاشروں میں جرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ جرائم کی شرح اس لیے بڑھ رہی ہے کہ کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے وہاں پر۔ سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کا اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کا اور اپنی زندگی کو باقی رکھنے کا ہوتا ہے۔ یہ جو مغربی معاشرے ہیں ان کی بہت زیادہ مثالیں ہمارے ہاں دی جاتی ہیں ترقی کی، لیکن اس ترقی کے ساتھ آنے والی تباہی کو نہیں دیکھا جاتا۔ جاپان کی جو کل آبادی ہے اس میں 29%، تقریباً 29% آبادی بوڑھوں کی ہے، اور 60 سال سے زائد عمر کے بوڑھوں کی تعداد وہاں کی کل آبادی کا 38% ہے۔ 14 سال تک کی جو نوجوان آبادی ہے وہ صرف اس وقت جاپان میں 12% ہے۔ مغرب کی عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں بچے کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، اور مرد یہ سوچ رہا ہے کہ میں عورت کا بوجھ کیوں اٹھاؤں۔ JTR میڈیا ہاؤس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR پوڈ کاسٹ۔ روزانہ ہم کسی نہ کسی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، کبھی سیاسی موضوع پر، کبھی سماجی موضوع پر، کبھی معاشرتی موضوع پر اور کبھی تربیتی موضوع پر۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عالمی موضوع۔ وہ موضوع یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مادیت اور دوسری روحانیت۔ اگر انسان مادی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو جائے لیکن روحانی طور پر کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے تو اس وقت انسان اندرونی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، خودکشیاں ہونے لگتی ہیں۔ امریکہ یورپی مغربی تہذیب و ثقافت نے اپنے معاشروں کو اندر سے کس طرح کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، ترقی کے ساتھ ساتھ وہاں تباہی کس طرح آ رہی ہے، آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ اس موضوع پر اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے حضرت مولانا ندیم الرشید صاحب کو۔ مولانا ندیم الرشید صاحب ماشاءاللہ اس موضوع پر، مغربی ترقی، مغربی تہذیب و ثقافت کے موضوع پر اچھا خاصا مطالعہ ہے، MPhil بھی کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی ایک دو کتابیں بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ جی اللہ کا اچھا یہ بتائیے کہ مغربی معاشروں میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، تو کیا ترقی کے ساتھ ساتھ وہاں پر تباہی بھی آ رہی ہے؟ اگر تباہی آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں غازی صاحب، سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کا اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کا اور اپنی زندگی کو باقی رکھنے کا ہوتا ہے۔ جی، ایک آدمی یہ ہدف بنائے کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ کمانا ہے، جی، اور پھر وہ 1 کروڑ روپیہ کمانے میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر دے اور اس میں ایسا مست ہو جائے کہ اپنی صحت، اپنی زندگی کے حوالے سے بھی غافل ہو جائے، اور جس دن وہ 1 کروڑ روپے کا آخری روپیہ جمع کر کے 1 کروڑ کے ہندسے کو پہنچے، اسی دن اس کی موت واقع ہو جائے، تو بتائیں اس 1 کروڑ روپے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، خسارے کا سودا ہے۔ خسارے کا سودا نا، بالکل۔ اسی طرح سے یہ جو مغربی معاشرے ہیں ان کی بہت زیادہ مثالیں ہمارے ہاں دی جاتی ہیں ترقی کی، لیکن اس ترقی کے ساتھ آنے والی تباہی کو نہیں دیکھا جاتا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جاپان کی مثال دی جاتی ہے کہ جاپان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ تو جب بھی مثال پیش کی جاتی ہے جاپان کی تو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس وقت جاپان کی جو کل آبادی ہے اس میں 29%، تقریباً 29% آبادی بوڑھوں کی ہے۔ بوڑھے جو 65 سال سے زائد عمر کے ہیں، اور 60 سال سے زائد عمر کے بوڑھوں کی تعداد وہاں کی کل آبادی کا 38% ہے۔ یعنی جس معاشرے میں 38% بوڑھے ہوں 60 سال کے بعد تو کام کرنے سے بیکار ہے نا آدمی۔ بالکل بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کھانے والے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، جو کمانے والے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، جو معذور ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، جو صحت مند ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، جو مرنے والے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور جو زندہ رہنے والے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اچھا 14 سال تک کی جو نوجوان آبادی ہے وہ صرف اس وقت جاپان میں 12% ہے۔ صرف 12%۔ 14 سال تک کی نوجوان آبادی وہ صرف اور صرف 12% ہے، اور جو شرح پیدائش ہے وہ انتہائی گر گئی ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی اعتبار سے شرح پیدائش رہی، یعنی بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے وہاں پر، لوگ بچے پیدا کرنے نہیں چاہ رہے، شرح پیدائش
وہاں پر برتھ ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں انتہائی تیزی کے ساتھ گر رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر برتھ ریٹ اسی طرح سے رہا تو ابھی یہ 2000 ہے تو 4000 تک پہنچتے پہنچتے شاید دنیا میں ایک آدمی جاپانی نسل کا باقی رہے. اچھا یہ بتائیں, کئی ممالک میں اسی طرح ہیں, بچے کم سے کم ہو رہے ہیں, تو اب وہاں پر ان حکومتوں نے, ان ممالک نے, خصوصاً یہاں پر یورپی ممالک نے کہا ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کریں. اب کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو الاؤنس بھی دیا جاتا ہے, اس کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا چائنا نے پہلے ایک بچے کی اجازت تھی, پھر 2 کی ہو گئی, پھر 3 کی ہو گئی, اس لیے کہ وہاں بوڑھے زیادہ ہونے لگ گئے تھے. اچھا یہ بتائیں, ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کم کیوں ہو رہی ہے اور وہ بچے پیدا کرنے پر خواتین رضامند کیوں نہیں ہوتی, یا شادی شدہ جوڑے بھی رضامند کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ غازی صاحب, ترقی یافتہ ممالک کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے جاپان سے گفتگو کا آغاز کیا نا, تو میرے خیال میں جاپان ہی کی مثال کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. دیکھیں, ایک تو مغرب کی جو عورت ہے نا وہ درد ذہ سہنا نہیں چاہتی, وہ ماں بننا نہیں چاہتی, کیونکہ وہ ماں بننے کو اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں بوجھ کیوں اٹھاؤں بچے کا, جب میں بوجھ اٹھاؤں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر مجھے اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا, پھر مجھے بیڈ کے اوپر لیٹنا بھی پڑے گا, پھر مجھے تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی, بیماری بھی برداشت کرنی پڑے گی, سردی گرمی میں بچے کا خیال رکھنا پڑے گا. تو وہ اسے اپنی آزادی اور اپنی عیاشی کی زندگی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے. اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں وہ کہ 18 سال کے بعد تو بچے نے یا بچی نے ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ہے, بالکل اسی طرح سے بڑھاپے میں ہمارا سہارا نہیں بننا. بالکل. بڑھاپے کے لیے تو ان کے ہاں اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں, تو لہذا وہ یہ تکلیف کیوں اٹھائے. یہی بات ہے. یعنی وہ جو بچے ہیں ان کو بچپن میں ڈے کیئر سینٹر میں پھینک دیا جاتا ہے, تو وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ والدین جنہوں نے ان کو ڈے کیئر سینٹر میں پھینکا ہوتا ہے وہ ان کو اٹھا کر اولڈ ہوم میں پھینک دیتے ہیں. عجیب. یہ ایک وجہ ہے آبادی کے کم ہونے کی کہ مغرب کی عورت ماں نہیں بننا چاہتی. اور دوسری وجہ پھر یہی ترقی ہے. یعنی یہ جو وجہ ہے نا کہ مغرب کی عورت ماں نہیں بننا چاہتی, وہ بھی اس وجہ سے کہ ترقی کی جو عیاشی پیدا کرنے والی نئی نئی صورتیں ہیں وہ ان سے محظوظ ہونا چاہتی ہے, لذت حاصل کرنا چاہتی ہے کہ میں اس چیز کی بھی لذت حاصل کر لوں, اس چیز سے بھی پلیئر حاصل کر لوں, اس چیز سے بھی لطف اٹھا لوں, اس چیز سے بھی مزے اٹھا لوں. تو ماں بن گئی تو یہ تو ساری کی ساری پابندیاں پھر مجھے برداشت کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے. اور دوسری وجہ جیسے ہمارے ہاں بڑی مثال دی جاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, ٹھیک ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی BBC کی رپورٹ آئی ہے. جاپان ہی میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو مرد ہیں نا ان کی عورتوں میں دلچسپی کم ہو گئی ہے, بیویوں میں دلچسپی کم ہو گئی ہے. کیوں کم ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ اب زندہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے وہ ورچوئل گرل فرینڈ بنانا چاہتے ہیں. اچھا, خیالی وہ جو کمپیوٹر میں ہوتی ہے, جس طرح ویڈیو گیمز وغیرہ اس طرح سے, وہ ورچوئل گرل فرینڈ بنانا چاہتے ہیں. اور وہ اپنی سگی بیوی کو وقت دینے کی بجائے وہ جو کمپیوٹر کی 3D عورت ہے نا اس کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں. یعنی ایسی کمپیوٹر گیمز ہیں کہ جس کے اندر جیسے ابھی آگے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ میٹاورس. جی ٹھیک ہے نا, میٹاورس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا. جی بالکل. ایسی کمپیوٹر گیمز آ گئی ہیں کہ اس میں ایک کردار آپ کو دیا ہوا ہے, ایک کردار ایک لڑکی کا ہے, اور وہ لڑکی بالکل آپ کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے جیسے کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے, یا جیسے کوئی دوست ہوتی ہے, یا جیسے کوئی بیوی ہوتی ہے. وہ ساری زندگی کی لذات, سارے مزے, ساری ضرورتیں, ساری محبتیں, ساری عنایتیں, سارے جذبے اسی 3D عورت کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. کہ میٹاورس کے بعد اب نوجوانوں میں, معاشروں میں ایک نئی تباہی آنے والی ہے, جو پہلے جتنی جدید آلات سے جدید چیزیں اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے. تو اب اس کے نتیجے میں نا BBC نے جو تجزیہ پیش کیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جاپان میں جو برتھ ریٹ کم ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جاپان کا آدمی جو ہے, جاپانی مرد جو ہے, وہ اب زندہ عورت کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا, وہ زندہ عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا, بلکہ وہ کمپیوٹر کی 3D عورت کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے. جی. تو اب اس وجہ سے وہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی. بس وہ کہتا ہے کہ وہ اچھا مغرب کی عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں بچے کا بوجھ کیوں اٹھاؤں, اور مرد یہ سوچ رہا ہے کہ میں عورت کا بوجھ کیوں اٹھاؤں, کیونکہ اب شادی کرنی پڑے گی, ظاہری سی بات ہے پھر اس عورت کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. تو جیسے مغرب میں عورت بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی, وہ اسے اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے, بالکل اسی طرح سے مغرب کے اندر یا ترقی یافتہ ممالک کے اندر
جو مرد ہیں وہ بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بیوی تنگ بھی کرے گی, خرچے کے لیے تنگ کرے گی, یہ مسئلہ پیدا کرے گی, یہ شاپنگ کے لیے تنگ کرے گی, یہ جو کمپیوٹر کی 3D عورت ہے اس کا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے, اس کو تو ہم جیسے چاہیں استعمال کریں, لہٰذا ہمارے لیے یہی بہتر ہے, یہی زیادہ بہتر ہمارے لیے شریک سفر ہے. وقت ہی گزار رہے ہیں نا تو کمپیوٹر پر بیٹھ کر اس کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں کیا جاؤں, آپ سمجھدار ہیں. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ ترقی یافتہ قوموں میں, معاشروں میں جرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ جرائم کی شرح اس لیے بڑھ رہی ہے کہ کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے وہاں پر. جب بھی ہم اخلاقی نظام وہی کو چھوڑ کر اپنی عقل کی بنیاد پر استوار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر جرائم کی شرح کے بڑھنے کے اعتبار سے ہی سامنے آتا ہے. مثال کے طور پر اگر مغربی ممالک میں, یعنی ہم یہ مغربی معاشروں کی مثالیں دیتے نا جناب, وہاں بہت نظم و ضبط ہے, چوری نہیں ہے, ڈکیتی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو یہ جو نظم و ضبط ہمیں نظر آتا ہے یا چوری ڈکیتی کا جو نہ ہونا ہمیں نظر آتا ہے, یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ صرف سرویلنس کی بنیاد پر ہے اور پولیس کی بے انتہا سختی کی بنیاد پر ہے. جیسے ہی یہ سرویلنس کا نظام ختم ہوتا ہے یا پولیس کی گرفت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے, کسی قدرتی آفت کی وجہ سے کرونا کے دنوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی لائٹ چلی گئی, تو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور لوٹ لیے جاتے ہیں. بالکل بالکل. کوئی شہر میں حادثہ ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے جس کے بعد یعنی یہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھوڑی سی پیدا ہو جائے, قانون کی گرفت تھوڑی سی کہیں کمزور ہو جائے, تو بڑی بڑی گاڑیاں, ڈپارٹمنٹل سٹور, دکانیں, مارکیٹیں جلا دی جاتی ہیں, لوٹ لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے برعکس آپ کراچی جیسے شہر کو دیکھ لیں, پوری دنیا کی خفیہ ایجنسیاں یہاں پر موجود ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں, اور وہ کراچی کو مرکز بناتی ہیں. کتنی ہی تنظیمیں ایسی ہیں جو اپنے اپنے مقاصد کے لیے قتل و غارت گری بھی کرواتی ہیں, ٹارگٹ کلنگ بھی کرواتی ہیں, کیا کچھ نہیں کرواتی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کراچی میں کوئی مسئلہ ہو جائے, کتنی شدید بارشیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کتنے مسائل ہوتے ہیں, لیکن جو صورتحال ان مواقع پر امریکہ میں, یورپ میں, ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہے, کراچی میں کبھی بھی نہیں ہوتی. جی. کراچی میں نہ وہ جرائم کی شرح ہوتی ہے, نہ اس طرح سے مارکیٹیں لوٹ لی جاتی ہیں, نہ اس طرح سے ایک جھمگٹا کھڑا ہو کر حالات خراب کر دے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے, اگرچہ یہاں پر پولیس کا نظام دیکھ لیں آپ کتنا کمزور ہے, ٹھیک ہے, سرویلنس کا کوئی نظام ہے, لیکن اگر جرائم نہیں ہوتے تو لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہے, وہ اس اخلاقی نظام کے پابند ہیں جو انہیں وحی سے ملتا ہے, جو انہیں مسجد سے, مدرسے سے ملتا ہے. تو آپ نے جو سوال کیا نا کہ مغربی ممالک میں جرائم کی شرح کیوں کم ہے, ٹھیک ہے, مغربی ممالک میں جرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وحی پر مشتمل اخلاقی نظام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں سب سے زیادہ جرائم انہی ممالک میں ہوتے ہیں, امریکہ وغیرہ میں, اور جمیکا اور ساؤتھ افریقہ اور ان ممالک میں, ٹھیک ہے, اور سب سے کم جرائم جو ہوتے ہیں وہ قطر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, متحدہ عرب امارات میں ہوتے ہیں, وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں, وہ عمان میں ہوتے ہیں. جو عالم اسلام کے مسلم معاشرے ہیں وہاں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے زنا بالجبر کے بارے میں ایک رپورٹ دی تھی, جو 10 ممالک ہے جہاں پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں, ان میں مسلمان ملک کوئی ایک بھی نہیں تھا. اسی طرح سے جرائم کے اعتبار سے بھی, یعنی کرائم ریٹ کے اعتبار سے بھی, اگر آپ دنیا کے 10 ممالک کا وہ لیں تو ان میں چوتھے نمبر پر افغانستان ہے, لیکن وہ افغانستان جو طالبان کے آنے سے پہلے تھا اور امریکہ کے قبضے میں تھا, وہ ہے چوتھے نمبر پر جرائم کے اعتبار سے, یعنی حالت جنگ کا افغانستان, ابھی کی بات نہیں کر رہا. اور بقیہ جو سارے کے سارے ممالک ہیں وہ غیر مسلم ممالک. جرائم میں خودکشیاں بھی آتی ہیں, نشہ بھی آتا ہے, جنسی جرائم بھی آتے ہیں. جنسی جرائم, خودکشی کی اگر آپ شرح کی بات کریں تو یہ جاپان ترقی یافتہ جو G7 ممالک ہیں, خودکشی کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر ہے پہلے وہاں پر. جنوبی کوریا میں یعنی ایک طرف تو وہاں سائنسی ترقی اور تعلیم اور یہ بہت دور ہے, اور دوسری طرف خودکشی کی شرح جا کر آپ دیکھ لیں بہت زیادہ ہے. اور اسکینڈینیوی ممالک جو یورپ کے 5 ترقی یافتہ ترین, خوشحال ترین, خوبصورت ترین, دنیا کی جنت جنہیں کہا جاتا ہے, تو وہاں پر بھی خودکشیاں ہوتی ہیں. امریکہ میں ویکیپیڈیا پر ابھی جا کر آپ دیکھ لیں, امریکہ میں 45,000 سے زیادہ افراد ایک سال میں خودکشی کرتے ہیں. 45,000 سے زیادہ افراد ایک سال میں. ذہنی مریض کتنے ہیں, ڈپریشن والے کتنے ہیں, ٹینشن والے کتنے ہیں. بالکل اسی طرح سے. تو اس کی اصل وجہ مذہبی تعلیم کا نہ ہونا, روحانیت کا نہ ہونا. اچھا, آخری سوال یہ ہے, کیا لبرل اور دین بیزار معاشرے ہمارے لیے
آئیڈیل معاشرے بن سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں پیش کر دی نا. جاپان کا معاشرہ انتہائی ترقی یافتہ ہے، لیکن وہاں بوڑھوں کی آبادی 29%، اور اس کے بعد نوجوان 14 سال تک کی عمر کی نوجوان آبادی جو ہے وہ صرف 12%. ٹھیک ہے. امریکہ کو اگر ہم اپنا آئیڈیل معاشرہ بنائیں تو ہر ایک سال میں 45,000 سے زیادہ افراد خودکشی کرتے ہیں. یہ ہمارا جو پاکستان ہے نا، جس کو یہ دن رات لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ کرائم انڈیکس اگر اس کا دیکھیں نا، کرائم انڈیکس شرح جرائم میں اس سے 78 ممالک اوپر ہیں. پاکستان کا نمبر 79 آتا ہے، 79. یعنی یہاں پر خود کچھ دھماکے بھی ہو رہے ہیں، یا قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ زنا بھی کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود کرائم انڈیکس جو ہے وہ پاکستان میں 42 یا 46 اس طرح سے کچھ ہے. 78 ممالک اس سے اوپر ہیں، اور جو ممالک اس سے اوپر ہیں نا، ان میں بیلجیم بھی شامل ہے، ان میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، ان میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، اس میں اٹلی بھی شامل ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ وہاں کا جو میڈیا ہوتا ہے نا، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، وہ بالکل مضبوط ہے، وہاں کی خوبیاں تو بیان کرتا ہے، وہاں کے جرائم کو نہیں. ہمارے یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. پاکستان میں کتنی خوبیاں وہ بیان نہیں کریں گے، جتنے مدارس سے وہ بیان نہیں. اچھی خبر آ جائے اس کو خبر ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یعنی جتنی برائیاں ہیں وہ ساری پھیلا دی جاتی ہے، جو اچھائی ہیں اس کو اجاگر ہی نہیں کیا جاتا. بالکل اسی طرح سے ہے، جبکہ وہاں پر برعکس ہوتا ہے اس کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم ان ممالک کو فرض کریں، ہم کہتے ہیں امریکہ کا معاشرہ ہمارے لیے مثالی معاشرہ ہے، تو امریکہ میں جرائم پاکستان سے زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں برطانیہ کا معاشرہ ہمارے لیے مثالی معاشرہ ہے، تو برطانیہ میں جرائم پاکستان سے زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں آسٹریلیا کا معاشرہ ہمارے لیے مثالی معاشرہ ہے. کرائم انڈیکس جا کر دیکھ لیں، ورلڈ پاپولیشن پر جا کر دیکھ لیں، کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر چیک کر لیں. ہم کہتے ہیں آسٹریلیا کا معاشرہ ہمارے لیے مثالی معاشرہ ہے، تو آسٹریلیا میں جرائم پاکستان سے زیادہ. اور ہم کہہ رہے ہیں بیلجیم کی آپ بات کریں، یورپ کا کتنا خوبصورت ملک، بیلجیم میں کرائم ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے، اٹلی میں کرائم ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے. تو یہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جن کو بطور نمونہ، بطور آئیڈیل، بطور مثال پیش کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاکستان کو ہمیشہ جو ہے نا یہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کا معاشرہ تو ان سے بہت اچھا ہے، جہاں پر ان سے کم جرائم ہے. تو ہمارے لیے ہمارا پیارا پاکستان ہی سب سے بہترین ہے. بہت شکریہ مولانا ندیم رشید صاحب. ناظرین، ایک بات غالب صاحب، ایک بات مجھے اچانک ذہن میں آ گئی. جی ٹھیک ہے، کیونکہ تیاری تو آپ نے کی ہوتی نا، میں نے کی ہوتی ہے. ابھی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ دنیا میں وہ ممالک جہاں کے عوام کی وابستگی اپنے ملک کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، اور جہاں کے عوام سب سے زیادہ اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کا پہلا نمبر ہے. ماشاءاللہ، پاکستان کا پہلا نمبر ہے. ابھی بھی اگر ہم اس ملک کے عوام کو کوسیں اور اس ملک کو کوسیں تو میرے خیال میں ایک ناشکری کی بات ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین تمام دینوں سے بہترین، ہمارا دین اسلام تمام زندگی کے گوشوں کے لیے ضابطۂ حیات. ہمارا پاکستان تمام خطوں سے خوبصورت، چاروں موسم یہاں پائے جاتے ہیں، گرمی، سردی، موسم بہار، خزاں. نہری نظام بہترین نظام ہے. یہاں پر پہاڑ آپ کو ملیں گے، آبشاریں ملیں گی، صحرا ملیں گے، چٹیل میدان ملیں گے، ہرے بھرے کھیت ملیں گے. یہاں کی قوم عظیم قوم ہے، اور یہاں کے جو خیرات کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راہ میں دینے والے سب سے زیادہ، حجاج، عمرہ کرنے والے سب، دینی مدارس سب سے زیادہ، آزادی سب سے زیادہ یہاں پر. پاکستان عالم اسلام میں سب سے ایک نمبر پر، یعنی عالم اسلام میں سب سے جو ایٹمی طاقت ہے وہ پاکستان ہے. پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. پاکستان کے ISI دنیا کے بہترین ISI ہے. پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، پاکستان کے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر ممالک میں جائیں، وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے. بالکل، ہمارا دین سب سے خوبصورت، ہمارا مذہب سب سے خوبصورت، ہمارے لوگ سب سے خوبصورت. پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، یہ ہمارا جو خیبر پختونخوا، یہاں کتنے حالات خراب ہوتے ہیں، غربت بھی ہے اور دھماکے بھی اور لڑائی بھی اور جھگڑے بھی. اس کے باوجود پاکستان میں جو سب سے زیادہ خوش لوگ ہیں نا، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ خوش ہیں. سبحان اللہ، سب سے زیادہ، یعنی جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سب سے زیادہ مسائل ہیں، وہاں کے لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خذ ما صفا و دع ما قدر. مغربی معاشروں میں، امریکہ میں، یورپ میں، جاپان میں، چائنا میں جو اچھی چیزیں ہیں، جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اس کو آپ لے لیں. جو برائیاں ہیں ان کی، معاشرتی طور پر برائیاں ہیں، جرائم ہیں، اور وہاں کا رہن سہن کا انداز ہے، اس کو چھوڑ دیں.
ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ایسی ٹیکنالوجی جس کے نتیجے میں تباہی آ رہی ہے اس کو ہمیں سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے. جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس کے ساتھ اب یہ ورچوئل گرل فرینڈ اور یہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں, میٹاورس جو ہے. بالکل. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے آنے کے بعد ہمارا فائدہ زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے, اسلام کو فائدہ زیادہ ہے اسلام کو نقصان زیادہ ہے. اب پب جی گیم, جو پب جی گیم ہے, اس کی وجہ سے کتنے نوجوان مارے. یاد ہے آپ کو کہ ایک لڑکے نے پب جی گیم سے متاثر ہو کے اپنی سگی ماں کو مار دیا تھا لاہور میں, اور اس نے کیا کہا تھا, میں نے سمجھا جیسے گیم کے اندر مر جاتا ہے آدمی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے, اسی طرح میں نے اس کو مار دیا. تو اس طرح کے جو گیم ہے جو جان لیوا ہو سکتے ہیں, جو ہمارے نوجوانوں کو, میرا تو یہ خیال یہ ہے کہ اگر ہم مغرب سے کوئی چیز لے رہے ہیں نا تو اس کو دارالافتاء میں بھیجنا چاہیے, علماء اور مفتیان کرام بیٹھیں اس کے اوپر سوچیں, بتایا جائے کہ اس کے یہ فوائد ہیں یہ نقصانات ہیں. اگر لینا ہے تو کن اصول و ضوابط کے ساتھ لینا ہے. اصول و ضوابط کے ساتھ, اپنے اکابرین کی رائے کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ, پھر اس کو لیا جائے. جی بہت شکریہ مولانا ندیم رشید صاحب جی. آج بہت اہم موضوع تھا کہ مغربی معاشروں میں ترقی کے ساتھ ساتھ تباہی کس طرح آ رہی ہے ترقی یافتہ ممالک میں. تو اس پر مولانا ندیم رشید صاحب نے بڑے دلائل کے ساتھ, اعداد و شمار کے ساتھ گفتگو کی کہ جو اچھی چیز ہو وہ آپ نے لے لینی چاہیے, لیکن ہمارا مذہب دین اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مذہب ہے. ہمارا وطن پاکستان سب سے خوبصورت ترین پاکستان ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. پاکستان زندہ باد.